براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ توبہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس سورہ میں کی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 129 اس میں آیات ہیں، اور یہ سورت جو ہے وہ 7 بڑی سورتوں میں سے ہے، اور یہ 7 بڑی سورتوں میں سے آخری سورہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو اسٹارٹنگ سے ہم سورت پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں جتنی بھی سورت ہیں وہ سب بڑی صورتیں ہیں، اور 7 بڑی سورتوں میں سے یہ لاسٹ کی سورہ ہے، کیونکہ یہ آخری زمانے میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی۔ اور اس سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس کے کچھ ریزن ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ 9 نام ہیں، جس میں سے پہلا تو یہی ہے سورہ توبہ، اس کا، اور دوسرا نام ہے البراء، اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ کھول دینے والی ہے، یعنی ہم اس میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ لوگوں کے جو منافق ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس کو کھول دینے والی ہیں، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور اس میں جو ہے وہ جیسے سورہ انفال میں ہم نے غزوہ بدر کا ذکر پڑھا تھا، اس میں ہم غزوہ تبوک کا ذکر پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اس صورت کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ مطلب یہ بہت تمام صورتوں میں جو ہے یہ بہت سخت صورت بتائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ ہونے کی بات کی ہے، اور کس سے بری الذمہ ہونے کی بات کی ہے؟ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اور ان لوگوں سے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو بسم اللہ نہیں ہے تو حضرت سلمان فارسی سے جو ہے جب سوال کیا گیا کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ قرآن کے مرتب تھے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سورہ کو جو وہ ایسے ہی پڑھوایا تھا۔ اور اس میں ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں اس صورت میں جو ہے وہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے بہت خفا ہے، ان پر بہت غصہ ہے اس لیے۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بری الذمہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور بری الذمہ ہونے سے اگر کسی سے بری الذمہ ہو جائے انسان تو پھر اس پر رحمت نہیں کی جا سکتی، یعنی سپوز اگر آپ اپنے کسی ریلیٹو سے کسی بھی معاملات میں بری الذمہ ہوتے ہیں تو آپ اس پر رحمت نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں پر جو بسم اللہ نہیں ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا تو ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا، تو یہاں پہ برات ہو رہی ہے، ان سے بری الذمہ ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ہم اس صورت کو پڑھیں، اچھا اس کے پڑھنے کے بھی کچھ اسلوب ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پچھلی صورت سے ملا کے اس کو پڑھیں، اور اگر بائی چانس ہم نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم نے یہاں پہ صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ بہت سی سسٹرز ایسی ہیں جن کو نہیں پتہ اور وہ بسم اللہ ہی پڑھتی ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ بینیفیشیل ہو۔ اب ہم اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے، یا بری ہے اللہ تعالیٰ، من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورسولی، اور اس کے رسول سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم، معاہدہ کیا تھا تم نے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ہے بری الذمہ ہے جن سے معاہدہ کیا گیا تھا، یعنی مشرکوں میں سے جن لوگوں سے معاہدہ کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بری الذمہ ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے کہ جیسے ہم نے
آئی ہوپ کہ آپ سب کو صلح حدیبیہ کے بارے میں پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر آپ اپنے تمام 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور پھر وہاں پر کسی ریزن سے جو ہے مشرکین نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اس سال جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے. پھر اس ٹائم پر کچھ معاہدے جو ہے وہاں پر طے کیے گئے تھے، اور اس میں سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عربوں کے کچھ قبائل جو ہیں وہ یا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے یا پھر وہ قریش کے ساتھ ہوں گے. تو اس میں سے دو قبائل ایسے ہیں جو قبائل خزیف جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف تھا، یعنی ان کا حلیف تھا، اور اس جو بنو بکر تھے وہ قریش کی طرف تھے. اور پھر 2 سال بھی آئی تھنک نہیں گزرے کہ بنو قریش نے جو بنو بکر نے جو ہے قبیلہ خزیف پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور ان پر اتنی شدت سے ان کو مطلب ان پر حملہ کیا، ان کو اتنی بری طریقے سے انہوں نے مارا، اور وہ بھی حرم میں ان کو مارا. یہاں تک کہ ان کے 40 افراد جو ہے وہ بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چلے گئے. اور کیونکہ یہ معاہدہ تھا کہ 10 سال کا یہ معاہدہ تھا کہ نہ تو تم ہمیں کچھ کہو گے، نہ ہی ہم تمہیں کچھ کہیں گے، اور نہ ہی کسی کی مطلب نہ ہی کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر جو ہے وہ حملہ کرے گا بنا کسی ریزن کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کیا ہے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بری الذمہ ہے. اور بری الذمہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے وہ عہد توڑ دیا تھا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عہد کیا گیا تھا ان لوگوں سے کہ وہ مکہ پر وہ جو ہے مسلمانوں پر یا بنو حذیفہ کا جو قبیلہ ہے اس پر وہ حملہ نہیں کریں گے. تو پھر ان کے حملہ کرنے کی وجہ سے وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. اور پھر جب 40 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس جنگ کی جو ہے وہ تیاری کر دی، کیونکہ اب معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نہیں ٹوٹا تھا بلکہ وہ قریش کی طرف سے ٹوٹا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہ راتوں رات تیاری کی، اور پھر مکہ پر جو ہے جا کے چڑھائی کر دی، اور وہاں پر جو ہے ان لوگوں کو مکہ کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو اسی کے بارے میں اب یہاں پر جو اس آیت میں یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں ساری بات جو ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد پھر اگلے سال جو ہے کیونکہ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہیں اور مطلب تبلیغ کا کام نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 جگہ ان کی جو ہے وہ بعثت تھی. یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ایک تمام نوع انسانی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ نے مکہ میں رہ کر جو ہے وہ انہی لوگوں پر محنت کی کہ کسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ پلٹ آئے. اور ہم دیکھتے ہیں مکہ کی جتنی بھی مکی سورہ ہیں اس میں ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی ہے کہ بس یہ جو مشرکین ہیں مطلب یہ شرک سے جو ہے بالکل پاک ہو جائیں. لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو وہ مان کر نہیں دے رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنا لمبا ٹائم ان کو دیا، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا. اور پھر یہ جو پہلے رکوع کی جو چند آیتیں ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکسٹ مطلب 2 سال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جو ہے وہ حج کرنے کے لیے بھیجا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین بنا کر بھیجا گیا. اور ان کو امین کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے تھے تو ابو بکر جو ہے وہ امین بنا کر وہاں بھیجے گئے. اور لیکن آپ حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد جو ہے پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب مکہ کو بالکل شرک سے پاک کرنے کی جو ہے وہ مطلب ان کو کہا پاک کرنے کے لیے ان آیتوں کو نازل کیا کہ اور پھر اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے پھر خاص کر حضرت علی کو جو ہے وہ بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے بارے میں اور ان 4 معاہدوں کے بارے میں جو 4 بڑے مطلب 4 باتوں کے بارے میں جا کر جو ہے وہ بیان کر دے. اور پھر حضرت علی نے جو ہے مکہ میں جا کر یعنی حج والے دن جس دن یوم النحر ہوتا ہے یعنی حج الاکبر کے دن جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے تو اس دن جا کر حضرت علی نے جو ہے وہاں پر پھر وہ جو ہے اس کا اعلان کیا. اور اعلان کرنے کا وہاں پہ ریزن یہ تھا کیونکہ جب حج کے دن بہت سے لوگ ہیں جو اس سے پہلے مطلب حج کے دن جو ہے وہ
تمام لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے. تو یہ ایک عام اعلان نہیں تھا بلکہ ایک ایسا اعلان تھا جو ہر کسی کی طرف پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حج والے دن ہر کوئی جو ہے وہاں پر جمع ہوتا تھا. اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے 4 پیغامات ان کو دیے ہیں، تو اس میں سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی جو مکہ کے جو مشرک ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ ننگا ہو کر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بنا کپڑوں کے، اور ان کا یہ تھا کہ اگر ہم لباس پہنیں گے، کیونکہ ہم ان لباس میں جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، اور یہ کپڑے جو ہیں ہمارے یہ گناہوں میں جو ہے مطلب ان میں بہت ہم گناہ کرتے ہیں، اور یہ گناہوں کے کپڑے ہیں. تو اب ہم جو ہے بنا کپڑوں کے جو ہے ہم وہ طواف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو ہے ان کو منع کر دیا کہ اب کیونکہ اب وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر میں وہ چیز آ گئی تھی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم وہاں پہ چلنا تھا. کیونکہ اس لیے کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ وہ مکہ کو جو ہے مشرکین سے پاک کر دے. تو پہلا معاہدہ ان سے کیا کیا، مطلب اب ان کو جو باتیں بتائی جا رہی ہوں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا تو ان کے ساتھ جو ہے اس کی مدت جو ہے پوری کی جائے گی. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، نہ انہوں نے جنگ میں قریش کا ساتھ دیا، اور نہ ہی مسلمانوں پر کوئی ایسی مطلب مسلمانوں کے ساتھ نہ تو انہوں نے قریش کا ساتھ دیا، نہ مسلمانوں پر حملہ کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ دی ہے کہ جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ پورا کیا جائے گا. اور پھر آگے سے جو 3rd نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ جن سے کوئی معاہدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو اب ان کو کیا ہے کہ ان کو 4 مہینے کی جو ہے ایک 4 مہینے کی مدت ان کو دی گئی کہ اب تم 4 مہینے اس زمین میں رہ سکتے ہو، اور 4 مہینے رہنے کے بعد یا تو تمہارے پاس یہ ہے آپشن کہ تم اسلام کو قبول کر لو، یا پھر تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ. یعنی ان کو سیدھے سیدھے یہ نہیں کہا گیا کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. ہم آگے اس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد جو نمبر 3rd پہ ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اور مسلمان جو ہے اب اکٹھے حج نہیں کر سکتے. یعنی پہلے جو ہے وہ مشرکین بھی حج کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو اب مشرکین کیونکہ وہاں پہ نہیں رہیں گے، ان کو 4 مہینے کی مدت دے دی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اب مشرکین یہاں پر حج نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہاں پر جو ہے وہ شرک بالکل بھی نہیں ہوگا، اور شرک سے اس جگہ کو جو ہے وہ پاک کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بری الذمہ ہے جن لوگوں نے معاہدے توڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ بھی بری الذمہ ہے، اور ساتھ میں رسول بھی، کیونکہ معاہدہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو جو معاہدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے تو ان لوگوں کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی بری الذمہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاہدہ نہیں توڑا تھا نا، ان لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا جو مشرکین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں اس بات کو بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ آپ کا مطلب اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری الذمہ ہے، اور رسول بھی، کیونکہ معاہدے ان لوگوں نے توڑے تھے. فسیحو چنانچہ تم چلو پھر لو فی الارضی زمین میں 4 اشہر ماہ، وعلموا اور جان لو انکم یقیناً تم غیر نہیں ہو معجزی عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وان اللہ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو. اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں پر جو ہے وہی آگے ان لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور وہ بھی صرف 4 مہینے کے لیے کہ تم اس زمین میں چلو پھرو، 4 مہینے تک چلو پھرو اور دیکھو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرتے. اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کی مدت کیوں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان پر حجت تمام کر دی، ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ اب وہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ وقت نہیں ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے دے دیے، اور 4 مہینے دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اگر رکنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں، اور اگر وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے جا سکتے ہیں. مطلب یہ ان کے اوپر ڈپینڈ ہے. اور دوسرا اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اگر مہلت ان کو دی گئی ہے تو ان کی سہولت کے لیے دی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. یعنی اس سے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی پوری اتھارٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا ان پہ وہ رحم کر رہا ہے کہ ان کو پھر بھی ٹائم دے رہا ہے، ان کو پھر بھی مہلت دی جا رہی ہے. اور یہ مہلت ایسا نہیں ہے کہ 1 دن یا 2 دن میں دی جا رہی ہے، بلکہ ایک لمبا پیریڈ ہے، 23 سال ہے جس کے بعد ان کو یہ مہلت دی جا رہی ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ اب جیسے کہ
غزوہ بدر کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مکہ کے ایسے لوگ تھے جو بہت شدید تھے، اسلام کو قبول نہیں کرنے والے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کچھ لوگوں نے، سرداروں نے، جیسے بڑے بڑے صحابی تھے جس میں سے خالد بن ولید ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابی بھی ہیں جنہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ تھے جو رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم زمین میں جو ہے وہ کچھ یعنی 4 مہینے چلو پھرو اور جان لو، یعنی دیکھ لو تم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے چھوٹ دی ہے، اور پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ، اور صاف اعلان ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، الی الناس، تمام لوگوں کی طرف، یوما، دن، الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، انا، یقیناً، اللہ، اللہ تعالیٰ، بریع سوری بری الذمہ ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولی، اور اس کا رسول، فین، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تم، فہوا، تو وہ خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وین، اور اگر تولیتم، منہ موڑو تم، فعلمو، تو تم جان لو، انکم، یقیناً تم، غیر، نہیں ہو، معجز اللہ، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے، وبشری، اور آپ خوشخبری دے دے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ پھر اس آیت میں بھی وہی جو ہے وہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صاف اعلان کر دو، اور پھر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ وہاں پر بھیجا تھا، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ حالانکہ یہ بات جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو بھی کہلوائی جا سکتی تھی، لیکن اس بات کو بتانے کے لیے خاص حضرت علی کو بھیجا گیا، کیونکہ پھر ایک اسپیشل، مطلب ایک جب اسپیشل کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ایک الگ سے کسی انسان کو بھیجا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو بھیجا تاکہ بات جو ہے وہ بالکل اور اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ اعلان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ جسے ہم پچھلے آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل کھلا اعلان ہے، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، کہ تمام لوگوں کو آپ آگاہ کر دیں حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے بری الذمہ، یعنی مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی، اور پھر اور اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے، جو 4 مہینے کی مدت ان کو دی گئی ہے تو وہ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر اس 4 مہینے کے پیریڈ میں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اچھا، اس صورت میں جو ہے وہ توبہ کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی میں آیا ہے، اور وہ یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار جو ہے وہ توبہ کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ مہلت دی ہے، اگر تم چاہو تو توبہ کر لو، اور وہ پھر کیا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑتے ہو تو تم جان لو کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کرنے والے، یعنی اگر وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے دین قبول کرنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ عاجز ہو جائیں گے، یا نعوذ باللہ جو بھی ان کی تھاٹ ہو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، اگر تم ایمان لے کر آتے ہو یا اسلام قبول کرتے ہو تو پھر توبہ کرتے ہو اور پلٹ آتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری دے دیں، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اب بھی وہ نہیں مان رہے، اب بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ الا الذین، مگر جن لوگوں سے تم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم پھر، لم ینقصوکم، نہیں کمی کی انہوں نے تم سے، شیئن کچھ بھی، ولم، اور نہیں، یظاہرون، مدد کی انہوں نے، علیکم تمہارے خلاف، عہدن، کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدم، معاہدہ ان کا، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحبو، محبت رکھتا ہے، المتقین، متقی لوگوں سے۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں جو ہے وہ چار باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی تھی۔ پہلا یہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ اب بنا کپڑوں کے حج نہیں کرے گا، اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ جن لوگوں سے معاہدہ کیا گیا تھا مشرکوں میں سے ہی، لیکن انہوں نے اس معاہدے میں جو ہے وہ بالکل بھی کمی نہیں کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رعایت دی ہے، اور رعایت کیا دی ہے کہ ان کی مدتوں کو جو ہے تم پورا کرو، یعنی ان کو ایسی رعایت، مطلب ان کے ساتھ معاملہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، لیکن اگر انہوں نے کوئی جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو نہیں توڑا، تو پھر ان کی مدت پوری کرو، پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے وہی معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے، یعنی جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ فَإِذَا چنانچہ جب ان سلخ نکل جائے اشہر مہینے، الحرم حرمت والے، فقتلو تو تم قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیثو جہاں، وجدتموہم پاؤ تم انہیں، وخذوہم اور پکڑو ان کو، وحصروہم اور گھیرو ان کو، وقعدو اور بیٹھو، لہم ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات کی جگہ، فین اور پھر اگر تابو و توبہ کریں، وقامو اور قائم کریں، الصلاۃ نماز، وآتو اور وہ ادا کریں، الزکاۃ زکات، فخلو تو چھوڑ دو، سبیلہم راستہ ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب پہلے تو پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی تھی، اب یہاں پہ جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اب اگر وہ جو مہینے ان کو حرمت والے دیے گئے تھے، 4 مہینے جو ان کو دیے گئے تھے، اگر وہ نکل جاتے ہیں تو اب تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اگر وہ پلٹ کر نہیں آتے، وہ توبہ نہیں کرتے، تو اب تم کیا ہے؟ ان کو قتل کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کنڈیشنز دے دی تھی کہ یا تو تم یہاں، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم یہاں سے نہیں جاتے تو پھر یہاں پہ کنڈیشن یہی رکھی گئی ہے، چنانچہ اب تم یہاں سے مطلب اگر 4 مہینے نکل جائیں تو یعنی حرمت والے جو مہینے نکل جائیں تو اب تم کیا کرو؟ تم قتل کرو مشرکین کو، حیثو جہاں سے بھی وجدتم تم پاؤ، یعنی ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو پکڑو اور گھیرو ان کو، اور بیٹھو ان کے لیے کل مرصد ہر گھات کی جگہ۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے تم اب وہ مشرکین کو جو ہے وہ بالکل چھوٹ نہ دو، بلکہ ان کو ہر جگہ جو ہے وہ جا کے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، یعنی اگر کوئی پلٹ آتا ہے نماز قائم کرتا ہے تو ان کو جو ہے تم چھوڑ دو اور ان کا راستہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے بخشنے والا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ ایک طریقے سے بالکل اگر وہ پلٹ کر آ جاتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ آزاد ہیں، وہ جو چاہے کریں، لیکن اگر وہ پلٹ کر نہیں آتے تو پھر یہاں پہ جو ہے ان کو گھیرنے کی بات کی گئی ہے، اور پھر ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر وہ تمہیں قتل، اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی انہیں حرم میں قتل نہ کرو، لیکن اگر وہ لڑتے ہیں اور مارتے ہیں تمہارے مطلب اگر وہ تمہیں مارتے ہیں یا تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر تم بھی جو ہے ان کو ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نا جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ سوچیں گے کہ اسلام جو ہے وہ بڑا عجیب دین ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ان مشرکوں کو پکڑو، ان کو قتل کرو، جہاں بھی دیکھو، ہر گھات کی جگہ دیکھو، ان کو چھوڑو نہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پوری آیت کو پہلے سمجھیں اور اس آیت کے پورے کانٹیکسٹ کو سمجھیں، کیونکہ مشرکوں کو جو مارنے کی اور قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ کتنا لمبا پیریڈ ہے، یعنی 23 سال کے بعد اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو اٹ از ناٹ مطلب یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ بہت آسان معاملہ ہو، بلکہ 23 سال ان کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، پھر اس پر بھی 4 مہینے ان کو ایکسٹرا دیے گئے۔ 4 مہینے دینے کا مطلب کیا تھا؟ 4 مہینے اس لیے دیے گئے تاکہ ان پر حجت جو ہے وہ بالکل تمام ہو جائے، اب ان کے پاس کوئی ریزن نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرو، یعنی جب اگر یہ اسلام نہیں اپناتے، یہ یہاں سے نہیں جاتے، تو اب ان کی ہر جگہ تم بیٹھو اور ان کو قتل کرو۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بڑا عجیب دین ہے، اور پھر یہ دیکھو یہ مارنے کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات کرتا ہے، لیکن آیت کو جو ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے نا، کیونکہ ہم نہیں جانتے، بلکہ ہم صرف دیکھتے ہیں، ہم نے صرف پڑھا ہے، لیکن اس مقام پہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکہ والوں نے کتنا ٹارچر کیا ہے، کتنی تکلیفیں ان کو دی ہے، اور اتنی مطلب ایک لمبا پیریڈ ہے، 23 سال از ناٹ انف کہ وہ اس بات کو سمجھتے اور اس پر ایمان لے کر آتے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی اپنی ہٹ دھرمی پر اور اس چیز پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کس چیز کا اور مطلب اور ان کے ساتھ کیسا اور معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بالکل کلیئرلی ان کو کہہ دیا کہ اتنا لمبا پیریڈ ان کو سمجھانے کے بعد، ان کو بتانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کو تم جہاں بھی دیکھو، جہاں بھی پکڑو، تم جہاں بھی ان کو پاؤ تو پھر ان کو تم قتل کرو، ان کو چھوڑو نہیں۔
اور پھر آگے یہ بھی کنڈیشن رکھی، اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور پھر زکوٰۃ دیں تو تم ان کو ان کا رستہ جو ہے وہ چھوڑ دو. یعنی ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان کو صرف مارو، کہ اگر وہ ایمان بھی، اگر وہ پلٹ کر آ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو تم ان کا رستے کو جو ہے وہ چھوڑ دو. اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بھی پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ 4 مہینے کی مدت دے رہا ہے، اتنا لمبا پیریڈ ان کو دیا گیا ہے. اور اس کا ایک ریزن یہ جو ہے مکہ کے جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل اور بڑا رحم کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم سورہ انفال میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، اتنے نبیوں کے ہم قصے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی نبی کی بات نہیں مانتی تو پھر وہ قوم جو ہے، پھر نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے آپ چلے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اس قوم کی طرف جو ہے وہ عذاب بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ مطلب مٹا دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر مکہ کے جو لوگ تھے، اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل، بڑا رحم کا معاملہ کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو ان سب کو ختم نہیں کر دیا، ان سب کو مار نہیں دیا، یا کوئی عذاب ان پر نہیں بھیج دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کوئی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیتے، لیکن ایک ٹائم پیریڈ ان کو دیا، ایک لمبا وقت ان کو دیا، تاکہ اس میں سے بھی اگر کوئی پلٹ کر آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے حد بخشنے والا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی کتنی مہلت دی، اس کے باوجود بھی اگر نہیں پلٹتے تو پھر ان کے ساتھ اس سے اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے تو پھر اور کون سا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا. وَإِنْ اور اگر کوئی احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فاجرہ تو تم پناہ دے دو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر ابلغہ تم پہنچا دو اسے منہ امن کی جگہ اس کی. ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہے کہ یقیناً قوم لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے. اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک یعنی مشرکوں میں سے بھی، اب آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. 4 مہینے کا ٹائم دیا، 4 مہینے کے ٹائم کے بعد بھی ان کو یہ کہا اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائے، نہیں رہنا چاہتے تو وہ جا سکتے ہیں یہاں سے. یعنی اور اگر وہ نہیں جاتے تب ان کو، یعنی 4 مہینے کا پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد اگر پھر بھی وہ یہاں رکتے ہیں تب ان کو مارنے کی جو ہے وہ کنڈیشن رکھی گئی ہے. اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک یعنی مشرکوں میں سے اگر کوئی ایک بھی جو ہے وہ آپ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دے دو. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے رسک کی بات ہے. اگر مشرکوں میں سے بھی سپوز کریں کہ، اور پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان بات ہے، ہو سکتا ہے کہ مشرک کے دل میں پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہو، یا پھر اس کا کوئی مقصد ایسا ہو کہ وہ کوئی بات لینا چاہتا ہے اور پھر وہ جا کے اپنے ان ساتھیوں کو بتائے، یا پھر اس سے کوئی اور نقصان ہو. تو یہ بھی ایک رسک کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی مشرکوں میں سے پناہ مانگتا ہے تو آپ اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. یعنی اس کو ایسا انوائرمنٹ دو، اس کو ایسا ماحول دو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. اور پھر یعنی بات جو ہے اس تک کسی طرح بھی جو ہے بات اس تک پہنچ جائے، اور پھر اسے امن کی جگہ، مطلب تم اسے پہنچا دو اس کے امن کی جگہ. یعنی تم اسے ایسی جگہ رکھو، اسے اگر وہ پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دو، پھر اسے کلام سناؤ، اور پھر اسے پھر اتنے ٹائم کے بعد اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. اب یہ اس کی چوائس ہے. یعنی پوری کنڈیشنز ان کے سامنے رکھ دی. اس سے زیادہ بہترین دین کوئی ہو سکتا ہے جو مشرکوں کے ساتھ بھی اتنے بہترین اور اتنے اچھے طریقے سے اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے. اور ذالکا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً قوم لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. یعنی یہ ساری مطلب ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن یہاں پہ یہ بھی رکھی کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو علم ہی نہ ہو کہ یہ کلام کیا ہے، یہ کلام کیسا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں علم ہی نہیں ہوگا، تو ان کو یہ کنڈیشن مطلب ان کو ایک ایسا ماحول دو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں. ہو سکتا ہے ان کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رغبت حاصل کر لیں، یا وہ ان کے دل میں نرمی آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ آئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنی سخت کنڈیشن کے باوجود بھی اتنی آسانیاں جو ہے مشرکین کو دی ہیں. اور پھر اس سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی کو پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پیغام
کتنا پہنچایا اور کتنا اس پر جو ہے مطلب ہم نے کتنی کنڈیشنز جو ہیں وہ کسی کو دی، یا کسی کے ساتھ ہم نے کتنا معاملہ کیا. جیسے یہاں پہ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو لوگ تھے 23 سال بہت ہوتے ہیں، 23 سال ان کو پیغام دیا ہے. 23 سال کے بعد اب ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ان کو اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تب ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ورنہ ان کو یہ بھی چھوٹ دی گئی ہے اگر وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں تب وہ قتل ہوں گے، اگر وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جا سکتے ہیں، ان کو روکا نہیں گیا. تو اس سے جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ ہم دیکھیں جب ہم کسی کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم کتنا پہنچا رہے ہیں. ہم ایک بار پیغام پہنچا کے اس کو جج کرنا سٹارٹ نہ کر دیں، بلکہ ہم اس کو بار بار پیغام پہنچائیں. دیکھیں کہ ہم مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایک بار نہ سنے، 2 بار نہ سنے، کیونکہ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک لمبا پیریڈ ہے. بہت سے لوگوں نے ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہو اور پھر وہ یہ دین کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ جو ہے مسلمانوں کے لیے مطلب جن کے لیے ایمان لانا مطلب مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے جو ہے وہ چھوٹ دی ہے تاکہ وہ پلٹ کر آ جائیں، اور اگر وہ نہیں پلٹتے تو پھر وہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا. تو اسی طرح ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنا لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور پھر ہم نے پیغام اس طرح سے نہیں پہنچانا کہ ہم کوئی بے رخی کے ساتھ پہنچائیں، یا کس طریقے سے مطلب ہمارا جو وے ہو وہ ایک نرمی کا ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دین اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج تھوڑا سا روڈ ہوتا ہے، وہ دین کو جو ہے وہ پہنچانے نہیں ہوتے، وہ تھوپ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ ہمیں بعض دفعہ علم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کسی کو بتا دیں اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دین جو ہے مطلب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اتنی آسانی سے دین کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اور وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل کھول دے پھر وہ اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لے. لیکن خیر، یہاں پہ ان آیتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات واضح کی ہے کہ ان کو، اور پھر ان آیتوں سے ہمیں پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ ہر دین جس کو آپ دین کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، تاکہ وہ اس کو مطلب ایک حجت آپ اس کو دیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکہ کے مشرکین کو ایک اتنا لمبا پیریڈ دیا، پھر ایک حجت ان پہ قائم کر دی، یعنی کہ وہ کل کے دن یہ نہ کہہ سکے، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے ان پر حجت تمام کر دی. تو الحمدللہ ہمارا رکوع بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اور آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، باقی میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.